بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ احباب ذی وقار، آج ایک انتہائی اہم واقعہ جو کہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا۔ میں نے کہا کیوں نہ اس کے اوپر ایک میسج بنا دیا جائے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ احباب ذی وقار، یہ واقعہ ایک میجر جنرل کا ہے۔ میجر جنرل جس کے 3 بیٹے تھے، اور کیا شان و شوکت تھی۔ بچے جو تھے وہ سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوئے، یعنی ہر طرح رزق کی فراوانی اور ہر طرح کی سہولتیں تھیں۔ یسر یسر کی آوازیں گونجتی تھی، لیکن آخر کار ایک وقت آیا کہ میجر صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کو ایک بیماری نے گھیرا۔ تھوڑے عرصے بعد ایسی بیماری لگی کہ وہ بالکل چارپائی پہ لگ گئے، یعنی نہ وہ ہل سکتے تھے نہ وہ بول سکتے تھے، یعنی ان کو ہر ٹائم ایک بندہ چاہیے تھا جو ان کی لک آفٹر کرتا۔ احباب ذی وقار، اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بچے دنیاوی طور پہ یعنی اعلیٰ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان میں ماں باپ کے لیے یا دوسروں کے لیے خدمت کا کیا جذبہ ہوگا۔ تو وہ بچے بھی جو ہے، ان کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھیں، تو وہ بھی اپنے باپ سے جو ہے وہ تنگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے کیا مصیبت ہوئی۔ تینوں کی نئی نئی شادیاں ہوئیں تو وہ ہنی مون پہ جانا چاہتے تھے۔ ایک نے پیرس کا پروگرام بنایا اور ایک نے لندن کا بنایا اور ایک نے یورپ کی دوسری جگہ کا بنایا۔ اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ باپ بوڑھا اور لاچار ہے، اس کے لیے کسی نوکر کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے ایک نوکر کو جو ہے تنخواہ پر ملازم رکھا کہ تم نے ہمارے باپ کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ حقیقی طور پر عبرت کا مقام ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہی جو میجر جنرل جس کی کیا شان و شوکت تھی، آج وہ لاچار تھا اور اس کے بچے بھی جیسے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ احباب ذی وقار، ان بچوں نے جو ہے تمام معاملات نوکر کے سپرد کیے، چابی دی۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن نوکر نکلا اور وہ اپنے علاقے سے دور گیا تو وہاں پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے دماغ میں چوٹ لگی اور وہ کوما میں چلا گیا۔ اب وہ تو ہاسپٹل میں گیا، باپ پیچھے اکیلا تھا، اور باپ کا آپ یقین جانیے، یہ تصویر جو میں ایڈ کر رہا ہوں، آپ اس تصویر میں دیکھیے کہ یہ باپ کی کیا حالت ہوئی۔ یہ واقعی عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ وہی باپ جس نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا، آج وہ لاچار اپنے گھر میں گدے کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ احباب ذی وقار، ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو فوقیت نہ دیں اتنی زیادہ۔ وہ تو چونکہ چلے گی، اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے آپ دینی تعلیم کا اسپیشل بندوبست کیجئے۔ دینی تعلیم کا بندوبست کرے میں یہ تو وہ پیارا مذہب ہے کہ جس میں باپ کو جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں تلے جنت کہی گئی ہے۔ تو اتنا خوبصورت یہ پہلا اس کا جو ہے ایک قسم کا لیسن ہے کہ اس کے بغیر آگے بچہ جا ہی نہیں سکے گا، اس کا آخرت میں کچھ نہیں ہے اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو جس مذہب میں یہ بنیادی چیز، یہ ادب، یہ پیار، یہ احترام سکھایا جاتا ہے، تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ میں آپ سے یہ پیغام شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیوں کیا میں نے شیئر، یہ پیغام میں نے کیوں کیا ہے، میرے دل کو لگا ہے، اور بہت سارے ایسے والدین جن کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ایسی ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس کمی کوتاہی کو دور کریں اور اپنے بچوں کے اوپر خصوصی طور پر ان کو ٹائم دیں اور ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کسی کا بھلا ہو جائے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔